وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، جنگ احد کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہوا. اب اس کے بعد جنگ احد کے کیا حالات تھے، جنگ احد کے بعد مسلمان کس حالات سے گزر رہے تھے، ان کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے رکھیں گے. جب جنگ احد میں مسلمان کو کچھ جو ہے نقصان اٹھانا پڑا اور پریشانیاں ہوئی تو ایک طرح سے جو ہے کمزور سمجھے جانے لگے اور مسلمانوں پر جو ہے مدینہ اور مدینہ کے باہر کی کچھ قبیلے والے حملہ کرنے لگے اور انہیں جو ہے دبانے اور ان کے جو دین کا جڑ ہے انہیں اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرنے لگے. یعنی ہر طرح سے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے منافقین ہو، چاہے وہ بدو لوگ ہو، سبھی لوگ جو ہے اسلام کے خلاف ہو گئے اور ان کے اندر جو اسلام کا ڈر تھا، خوف تھا، وہ احد کے جنگ کے بعد جو ہے ختم ہو گیا تھا اور ایک طرح سے جو ہے بالکل ان کے دل سے جو ہے اجڑ گیا تھا. اس لیے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد ہی جو ہے سن 4 ہجری میں صفر کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہلا کے رکھ دیے. وہ واقعہ جو ہے رجی کا حادثہ ہے. سن 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل اور قارہ کے 2 قبیلے کے لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں جو ہے اسلام کا چرچا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ داعیوں کو، کچھ صحابہ کرام کو ہمارے یہاں بھیج دیں تاکہ وہ قرآن پڑھائیں گے، لوگوں کو سنائیں گے تو وہ اسلام کو سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 صحابہ کرام کو ان کی طرف بھیج دیے. لیکن یہ لوگ جب ایک چشمے کے پاس پہنچے، رجی نامی چشمے کے پاس پہنچے، تو وہاں پر کچھ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے انہیں مارنے کی دھمکی دی. یہ لوگ چشمے سے اوپر اونچائی پر چڑھ گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام صرف 10 تھے اور جو ان پر حملہ کرنے والے تھے وہ 113 کی تعداد میں تیر انداز تھے. تو یہ لوگ جو ہے تقریباً 100 کے تعداد میں یہ لوگ 10 صحابہ کرام کو گھیر لیے اور کہا کہ آؤ اونچائی کے نیچے آ جاؤ، اونچائی سے نیچے آؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے. حالانکہ یہ لوگ مارنے والے تھے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے 10 صحابہ کرام کو، ان میں سے جو امیر تھا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کسی بھی حالت میں یہاں سے نیچے نہیں اتریں گے. تو وہ لوگ یہ 10 صحابہ کرام پر حملہ کرتے ہیں اور 7 صحابہ کرام کو شہید کر دیتے ہیں. اس کے بعد 3 بچتے ہیں، تینوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ نیچے آ جاؤ، ہم کچھ نہیں کریں گے، عہد و پیمان لیتے ہیں. لیکن جیسے نیچے آئے تو ایک صحابی کو انہوں نے پھر سے مار دیا اور عہد شکنی کی. اس کے بعد جو ہے بچے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ. یہ دونوں بچے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیج دیا، وہاں پر قید رکھا گیا اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے انہیں سولی پر چڑھایا گیا. سولی پر جب انہیں چڑھائے جانے لگے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیجیے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی میں چڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ واللہ اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوتا، اگر میں یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں اس پھانسی کی وجہ سے جو ہے میں اپنی رکعت کو لمبی کر رہا ہوں تو اور بھی رکعت کو لمبی کر کے میں نماز ادا کرتا. اس کے بعد جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ ذرا بتلاؤ اے خبیب
کہ اگر تمہاری جگہ تم اپنے گھر میں اچھے سے رہو اور تمہاری جگہ ہم محمد کو چاہیں تو کیسا ہوگا، یہاں پر آئے تو کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا واللہ تم جہاں پر ہو اور جس جگہ ہو وہاں پر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو ہم کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہیں جو ہے سولی پر چڑھایا گیا اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ بچے زید رضی اللہ عنہ تو ان کو بھی کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ یہ ایک المناک حادثہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ اسی کے ساتھ اسی سفر کے مہینے میں سن 4 ہجری میں بیر معونہ کا ایک اور المناک حادثہ پیش آتا ہے، جس نے احد کے زخمی کو اور زیادہ ان میں اچھال دیا اور اضافہ کر دیا۔ وہ اس طرح سے کہ ابو برا نامی ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی انہیں کہتے کہ اسلام قبول کر لو، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں اور اسلام سے وہ دوری بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نجد کے پاس کچھ اپنے اصحاب کو بھیج دیجئے تاکہ جو ہے وہ ہمیں دعوت کا کام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے، اہل نجد کے پاس اپنے صحابہ کو بھیجیں گے تو ہمیں خطرہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ابو برا نے کہا کہ دیکھیے ہم یہ عہد و پیمان لیتے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 صحابہ کرام کو نجد کی طرف بھیج دیے، لیکن جب بیر معونہ کے پاس پہنچے وہیں پر پڑاؤ ڈالے اور اس کے بعد ام سلیم کے ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عامر بن طفیل جو اللہ کا ایک دشمن تھا ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط انہیں پہنچانے کے لیے بھیجا، لیکن اس خط کو انہوں نے پڑھنے سے پہلے جو ہے انہیں چاک کر دی۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ان کو جو ہے پیچھے سے نیزہ مار دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد جو بقیہ صحابہ کرام تھے ان تمام کے تمام صحابہ کرام کو جو ہے ان لوگوں نے پھر سے جو ہے شہید کر دیا۔ صرف اور صرف کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بچ گئے تھے، اور اس کے بعد مزید 2 صحابی بچے تھے جو وہ لوگ کچھ اونٹوں کو چرا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے چڑیاں جو ہے اوپر منڈلا رہے ہیں تو ان میں سے منذر نامی ایک شخص گئے، ایک صحابی گئے اور وہ جا کر کے دیکھتے ہیں تو ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں اور ایک صحابی رسول بچ جاتے ہیں اور وہ دوڑے بھاگے جو ہے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس حادثے کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف جو ہے 30 دن تک بد دعا کیے تھے، نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دنوں تک ان کے خلاف بد دعا کیے تھے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ 70 صحابہ کرام یہ سب کے سب قراء تھے، قرآن کو پڑھنے والے تھے، اور اصحاب صفہ کے لیے یہ لوگ جو ہے یہ غلہ خرید کر کے لکڑیوں کو کاٹ کر کے انہیں بیچ کر کے پھر غلہ خریدتے تھے اور انہیں غلہ کھلاتے تھے اور کھانے پینے کی چیز ان کے لیے مہیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے صحابہ کرام کو شہید کر دیے گئے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ آگے کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے کے دنوں میں بات رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے لیے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔